ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کا کام کرونا کے ان دنوں میں اچھا جا رہا ہوگا. آپ لوگوں کو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, میری ایک ہی نصیحت ہے, دیکھیں فرسٹ ایئر آسان نہیں ہے. فرسٹ ایئر آسان بھی نہیں ہے, مشکل بھی ہے, اور فرسٹ ایئر اہم بھی ہے. فرسٹ ایئر اہم اس لیے ہے کہ فرسٹ ایئر میں مارکس آگے, نمبر آگے تو آپ کو زندگی بھر کام سے کوئی نہیں روک سکتا. فرسٹ ایئر میں نمبر نہیں آئے تو زندگی بھر کام پر آپ کو کوئی لگا ہی نہیں سکتا. آج کام پر لگ جائیں, آج محنت پر لگ جائیں, آج کوشش پر لگ جائیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ کا فرسٹ ایئر میں اچھی تیاری ہو جائے گی, فرسٹ ایئر میں اچھا رزلٹ آ جائے گا, 500+ اسکور آ جائے گا. پھر اجاز خان کہے گا کام مت کرو, آپ کہو گے جاؤ مڑا اپنا کام کرو, کیوں کام نہ کریں؟ اسے دیکھو پاگل ہو گئے. تو آپ کے 500 نمبر آپ کو سیکنڈ ایئر میں کام کروائیں گے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا نا, 500 نمبر فرسٹ ایئر میں لے لے اور پھر سیکنڈ ایئر میں کام نہ کرے. لیکن اگر آج کام نہیں کیا, آج پڑھا نہیں, آج درست فیصلہ نہیں کیا, دیکھو جہاں کہیں بھی ہو, جس جگہ پر بھی ہو, سعودی عربیہ والے اسٹوڈنٹس ہو یا پاکستان والے اسٹوڈنٹس ہو, میرے اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس ہو, دیکھ تو رہے ہو نا مجھے. بچے آج کام پر لگ جاؤ, آج محنت پر لگ جاؤ, آج کام پر لگ جاؤ. بس یہی ڈیز ہیں, یہی دن ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہے, اس دنوں میں کام کر لو, فرسٹ ایئر کا رزلٹ دے دو. آپ دیکھو سیکنڈ ایئر میں کسی کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ پلو سے باندھ دو اپنے. چلیں آج ہم ہیں یہاں پر اردو لازمی, جو کہ ہماری فرسٹ ایئر کی کتاب ہے, اس کا لیکچر ہے. کتاب میری ذرا پرانی ہو گئی ہے اس لیے میں اس کو جلدی پلٹ لیتا ہوں. اور ہم ہیں یہاں پر اس حصے پر, اور یہ حصہ ہے ہمارے پاس آج اردو لازمی کا. یہ کیا ہے؟ 11ویں جماعت کے لیے. آپ کی زبان میں بھی لکھ دیا, میری زبان میں بھی ہے. ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے کہ کیسے جیم کو با کے ساتھ ملانا ہے, سین کو با کے ساتھ کیسے ملانا ہے, سواد کو با کے ساتھ کیسے ملانا ہے, فے کو با کے ساتھ کیسے ملانا ہے. آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس حصے میں ہوتی ہیں, اس حصے میں ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے, ہم چھوٹا سا بول ڈال لیتے ہیں, استاد بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں, نظر کمزور ہوتی ہے, چھوٹا سا ڈالتے ہیں, آپ نے ڈالا ہوتا ہے, ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. پھر کیا کریں, اس حصے کو بڑا کریں, اس سواد والے حصے کو بڑا کریں. یہ سین کے یہ جو گیپس ہیں, شوشے ہیں, ان کو آپ دیکھیں, چھوٹے چھوٹے ڈال تو لیتے ہیں, آپ کو تو نظر آتے ہیں, وہ مجھے نظر نہیں آتے نا. یہ دیکھیں پھر ہمارے پاس اینکیں ہوتی ہیں, اس سے دیکھتے ہیں, بوڑھے ہیں ہم نا. تو اس وجہ سے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس حصے کو, ان حصوں کو بڑا بنانا ہوتا ہے تاکہ یہ نظر آئے ایگزامینرز کو. کلیئر ہو گیا؟ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے کتاب پر درج تمام معلومات اور مشکل الفاظ کے معنی آپ اپنی کتاب پر ریڈ یا گرین پین کے ساتھ تحریر کریں. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے, ریڈ یا گرین پین کے ساتھ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اوہو یہ ریڈ پین تو صرف استادوں کا ہے. بھئی استادوں کا کس لیے ہے, ریڈ پین ہے, اپنی ضرورت پوری کرو اس کے ساتھ. اب ضرورت کیا ہے, اب یہ ضرورت ہے کہ جب ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ یہ والے الفاظ کے معنی جو ہیں, یہ الفاظ کے معنی اگر ہم اس کے اوپر بلیک کے ساتھ لکھ دیں گے تو کیا نقصان ہوگا, نیچے یہ والا بھی چھپ جائے گا اور اوپر آپ کا والا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. خیر آپ کا والا تو آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آنا, کیونکہ آپ نے لکھا ہوتا ہے. ہاتھوں سے لکھتے جو نہیں ہیں تو ہاتھوں سے لکھا کریں, پیارا پیارا لکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس چیز کی. اس لیے کیا کرنا ہے, ریڈ سے, آپ دیکھیں ریڈ سے لکھا ہوا ہے تو بلیک والا بھی واضح نظر آ رہا ہے اور ریڈ والا بھی واضح نظر آ رہا ہے. ہم نے کہاں تک پڑھا تھا بتاؤ ذرا, سرادل بتائیں کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ او ویل ڈن, شاباش. دیکھا آپ نے, سرادل کو آدھی اردو آ گئی ہے, اگلے سال میری جگہ سرادل اردو پڑھایا کریں گے. جی اب دیکھیں ہم یہاں تک پہنچے, اور ایک سوال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر موقع پر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نظریہ پاکستان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پے در پے واقعات آ رہے ہیں, کبھی ایسا واقعہ آ جاتا ہے نا, وہ ہم خود کہتے ہیں مسلمان ترقی کر رہے ہیں, مسلمان عروج پر ہیں. جب عروج پر ہیں تو کیا پاکستان کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن اب بعض واقعات ایسے آ جاتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہونے لگتے ہیں, جیسے ابھی یہاں پر واقعہ پیچھے شودھی اور سنگٹھن تحریکیں, مسلمانوں کو ہندوستان میں قتل کیا جا رہا ہے. اب پاکستان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا. تو یہ اس کے ہر موقع پر سوچنا ہے کہ یہاں پر پھر نظریہ پاکستان کی ضرورت ہوئی. پھر کیا ہوا, آگے کا قصہ سنیں. کون سنا رہا ہے یہ قصہ, مصنف کا نام کیا ہے؟ بغیر پیج پلٹے, یہ پیج کیوں پلٹ رہی ہیں آپ؟ پیج پلٹنے کا نہیں کہا تھا میں نے, پیج نہیں پلٹنا, بغیر پیج پلٹے کوئی مصنف کا نام بتائے. جی مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جی, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں عائشہ عارف.
جی پھر 1928 میں کانگریس کون ہے؟ ہندوؤں کی سیاسی جماعت ہے، 1928 کا سن ہے نے جو نہری رپورٹ پیش کی، ایک سیاسی رپورٹ ہے، اور آگے اس میں کیا ہوا وہ دیکھیے گا، شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ نمائندگی کا اصول تھا۔ علیحدہ نمائندگی کسے کہیں گے کہ حکومت جب بنے گی کانگریس کی تو اس میں اسمبلی میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے حساب سے الگ نشستیں دی جائیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے پاکستان کی اسمبلی ہوتی ہے، قومی اسمبلی، تو سکھوں اور عیسائیوں کی بھی اس میں نشستیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکھ اور عیسائی بھی یہاں پر رہتے ہیں نا، تو ان کی علیحدہ نمائندگی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے خود جنگ لڑ سکیں۔ ایسے ہی ہندوستان میں بھی تھا کہ جب ان کا علیحدہ نمائندگی کا اصول قبول کر لیا گیا تھا۔ نہرو رپورٹ نے کیا کیا؟ نہرو رپورٹ نے یہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، لوگ کتاب والوں سے غلطی ہو گئی، اب 12 سال پہلے کیسے نکالیں گے؟ یہ آپ کا MCQ ہے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ 12 سال پہلے سن کیا تھا، ٹائم کون سا تھا، کیسے ٹائم نکالیں گے؟ تو یہ آپ نے ایکٹیویٹی بھیجنی ہے۔ پہلے تسلیم کر چکی تھی، مان چکی تھی، اس کو کیا کر دیا گیا؟ بالکل نظر انداز کر دیا، یعنی مسلمانوں کی نشستیں ہی ختم کر دیں۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، بڑا غصہ آیا مسلمانوں کو، ہماری نمائندگی ختم ہو گئی۔ اب ایسے موقع پر ضرورت ہے نظریہ پاکستان کی یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اور انہیں یقین ہو گیا، کنہیں یقین ہوا؟ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ چنانچہ ان کا دین یعنی اسلام، ان کی تہذیب یعنی مسلمانوں کا رہن سہن، اور ان کی معاشرت یعنی مسلمانوں کے طور طریقے، سب کچھ کیا ہے؟ غیر مسلموں سے مختلف ہیں، الگ ہیں، ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ اب ہمارا رہن سہن، طور طریقہ سب ایک دوسرے سے کیا؟ مختلف ہیں۔ جب مختلف ہیں تو ہم کیا اکٹھے ایک ملک میں رہ سکتے ہیں؟ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا، یعنی مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ 1930 میں 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے جلسے میں میرے بہت سارے بچے، بہت سارے بڑوں کو بھی سنے، میں بھی ایسے کرتا تھا، کسی کو بتائیے گا نہیں، کیا الہ آباد نہیں کہتے، اعلی آباد کہتے ہیں۔ بھئی یہ الہ آباد ہے، جگہ کا نام ہے، اعلی آباد کیوں ہوگا؟ اعلی الگ چیز ہے، یہ الہ اس نام پر رکھا گیا ہے۔ الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے صدارت کی تھی، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ پھر اس کے 4 سال بعد دیکھیں، اب تو کلیئر ہے نا، 1930 4 سال بعد 1934، اوپر والا کلیئر نہیں تھا، آپ ذرا سوچ کے اس کا جواب دیجئے گا۔ اچھا کہ بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کر لیا۔ دیکھیں یہ والے بڑے ہی خطرناک MCQs ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے کب مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ قبول کیا؟ تو یہ 1930 کے 4 سال بعد ہے، تو 1934 ہو گیا۔ سن کا آگے پیچھے پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے ابھی نا، کا مستقل عہدہ یعنی ہمیشہ کے لیے عہدہ قبول کیا۔ تو انہوں نے اس تجویز اوپر دے دی گئی کہ الگ وطن مسلمانوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مشورہ تھا، اس کو عملی جامہ پہنایا، اس کو حقیقت میں بدل دیا کی کوششیں شروع کر دی۔ آخر کون سا سن لکھا ہوا ہے؟ 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں، لاہور میں اجلاس ہوا تھا منٹو پارک میں، اس اجلاس میں، اس جلسے میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان زیادہ ہیں، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، ریاست، ملک یا مملکت قائم کیا جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے اس کے مطابق مسلمانوں کی آزاد، یعنی ہم آزاد ہوں گے۔ آزاد کا مطلب انگریزوں سے آزادی ملے۔ اچھا اب اس وقت حکومت کس کی ہے ہندوستان میں جس وقت کا ذکر ہو رہا ہے؟ حکومت ہے انگریزوں کی۔ جب ہم آزاد ملک حاصل کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر انگریزوں کی حکومت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھیں اس کو سمجھیں، اکثر آپ پڑھتے ہیں پاکستان ایک خود مختار حکومت ہے یا خود مختار مملکت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ خود مختار مملکت کا معنی ہے ایسی حکومت ہونا جہاں ہماری مرضی چلے، ہمارا اختیار ہو، کسی دوسرے کا اختیار نہ ہو، ایسی حکومت چلے۔ اس کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں اس مقام پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت یعنی قوم بنانا، کوئی قوم کیسے بن جاتی ہے؟ اتنی بے شمار قومیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، ہزاروں لاکھوں قومیں ہیں، وہ کیسے بن گئی ہیں؟ کہ کہتے ہیں 2 بنیادیں ہیں، خطرناک MCQ ہے۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، ایک انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے۔ 2 اصول ہیں، ایک انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں قائم کی، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پر
درود بھیجا کریں، آپ کی نیکیوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس پر آپ کے دونوں فرشتے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آپ کا دائیں طرف والا فرشتہ آپ کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے۔ اس لیے سب اپنے دل سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ تو 2 نظریات ہو گئے نا، 2 نظریات ہو گئے، ایک وہ جو انگریزوں نے بنایا ہے، دوسرا کس نے بنایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ ہے۔ اہل مغرب، اب انگریزوں کے نظریے کی تشریح ہو رہی ہے، نے خاندانی اور دیکھو ذرا یہ والا ایک کیا بتا رہا ہے؟ یہ ایک بتا رہا ہے کہ ہم پہلے اصول کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلا اصول کون سا ہے؟ مغربی مفکرین نے قائم کیا، یہ پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، انگریزوں کا اصول۔ اب یہ والا دیکھو، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ انگریز کس بنیاد پر؟ ایک خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک قوم بن جاتے ہیں، ایک نسل کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک قوم بن جاتے ہیں، ایک قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک قوم بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، تو تھوڑا سا انہوں نے کیا کر دیا؟ وسعت دے دی، تھوڑا سا بڑھا لیا، تھوڑا سا اضافہ کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا کیا؟ قومیت کی بنیادیں کہاں رکھتی گئیں؟ جغرافیائی حدود پر رکھتی۔ اب کیا کر دیا؟ ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں، جغرافیائی حدود۔ کوئی بھی ملک ہوگا اس کے جو بارڈر ہوگا یہ اس کا جغرافیائی حدود کہلائے گا۔ اس بارڈر کے اندر رہنے والے لوگ کیا ہوں گے؟ ایک قوم ہوں گے۔ اس کو انہوں نے کیا کہا؟ اس کو وسعت کہا۔ کہاں سے وسعت دی؟ خاندان سے۔ کہاں سے وسعت دی؟ قبیلے سے۔ کہاں سے وسعت دی؟ نسل سے۔ اس کو چھوڑ دیا، اور لیکن اب اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، بس اب ایک جغرافیے میں رہنے والے لوگ کیا ہوں گے؟ ایک وطن ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ حدود پر استوار کی، اور انہوں نے کہا قوم وطن سے بنتی ہے۔ قوم وطن سے بنتی ہے یعنی ایک وطن میں رہنے والے لوگ کیا ہوں گے؟ ایک قوم ہوں گے۔ اس نظریے کے اثرات ذرا دیکھیں، برے اثرات۔ دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، انسان کو بڑا تباہ کر دیا، دروازہ کھلا، وہ دو عالمی جنگیں ہوئیں، اور 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہوا 2 عالمی جنگیں کیوں ہوئیں۔ یعنی 2 عالمی جنگیں وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں۔ کیوں لڑی گئی ہیں؟ کہ کیا ہے؟ ایک سرحد کے اس پار ایک قوم ہے، تو سرحد کے اس پار دوسری قوم ہے، تو دونوں قومیں آپس میں کیا کریں گی؟ لڑیں گی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کی بنیاد پر 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں، اور یہ وطنی قومیت۔ اب فرض کریں ہم کیا کریں، میں نے سٹار ڈال دیا، سٹار ڈالا ہے وضاحت کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ وطنی قومیت کون سی ہے؟ انگریزوں کا اصول ہے نا۔ انگریزوں کے اس اصول کو مان لیا جائے اور پورا ہندوستان کیا بن جائے گا؟ ایک ملک بن جائے گا نا۔ اس ملک میں پھر کیا ہوگا؟ پورے لوگ ایک ہی قوم بن جائیں گے، یعنی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہ سارے ایک قوم بن جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ یہ غلط ہوگا نا۔ اس اصول کے مطابق یہ وطنی قومیت جو تھی، بیٹا یہ والی نیچے والی معلومات آپ نے کتاب پر اسی حصے میں لکھ دینی ہے۔ یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے، جنوبی ایشیا میں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان مسلمانوں کو تحفظ دینے، آپ مجھے بتائیں انگریزوں کے اصول کے مطابق پورے ہندوستان کو ایک وطن بنا لیں تو کیا مسلمان وہاں پر محفوظ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تھینک یو، سمجھ آ گئی ہے۔ میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تخت کیا بن جاتے؟ اقلیت تو بنتے، اقلیت، کیونکہ تعداد میں مسلمان کم ہیں۔ کون تعداد میں زیادہ ہیں؟ ہندو زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ لیکن دیکھو اقلیت کے ساتھ لفظ کیا ہے؟ مجبور اقلیت، جن کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اقلیت خیر ہے۔ اب دیکھو پاکستان میں بھی تو اقلیت ہے نا، سکھ اقلیت میں ہے، یہاں پر عیسائی اقلیت میں ہے، لیکن سکھ اور اقلیت میں ہونے کے باوجود مجبور نہیں ہے۔ کیوں مجبور نہیں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور اس لیے کہ وہ اپنی آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، صحت حاصل کرنے کے لیے ہسپتال بھی جا سکتے ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیت مجبور اقلیت ہے؟ لیکن اگر ہم ہندوستان میں ہوتے تو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ ہوتے، پھر ہمیں کون سی اقلیت کہا جاتا؟ مجبور اقلیت کہا جاتا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے، اب یہ 2 میں نے کیوں ڈال دیا؟ یہ 2 میں نے اس 1 کی وجہ سے ڈالا۔ پہلا اصول انگریزوں کا تھا، دوسرا اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ، دیکھو کتنا پیارا نام ہے، ہم قوم نہیں کہتے ہیں،
مسلمان قوم نہیں ہوگی، انگریز قوم ہوگی، ہم کیا ہوں گے؟ ہم ملت ہوں گے۔ ملت کیا ہے؟ ملت کیا ہے؟ یہ ہیش ڈال دیا میں نے، ہیش یہاں پر ہے، دیکھیں پوری دنیا کے تمام مسلمان اکٹھے ہو کر ایک ملت بن جاتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں ہو۔ کتنی بڑی ٹرم ہے نا، کسی بھی ملک میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولیں، پشتو بولیں، ہندکو بولیں، عربی بولیں، فارسی بولیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، کالے ہیں یا گورے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی خاندان کے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی قبیلہ کے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر کیا نام بن جائے گا؟ ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی تھی۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ بھی تھا حجۃ الوداع کا واقعہ تھا یہ، ٹھیک ہے، جب آخری حج کا خطبہ دے رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، امتیاز ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کی ایک تاریخی واقعے کے ساتھ جڑتی ہیں نا، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شاعری میں تاریخی واقعے مل جاتے ہیں لیکن نثر میں تاریخی واقعے نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شاعری اور نثر میں کوئی تاریخی واقعہ بیان ہو جائے تو اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ نثر میں یا شاعری میں شاعر کوئی یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر دے اور یوسف علیہ السلام کا ذکر کر دے تو ایسے تاریخی واقعے کیا کہلائیں گے؟ ان کو کیا نام دیا جائے گا؟ کیا نام دیا جائے گا؟ ان کو تلمیح کہا جائے گا۔ تلمیح کیسے لکھتے ہیں؟ تلمیح لکھنے کا طریقہ یہ ہے، تلمیح دیکھو، یاد رکھو، تلمیح جو ہے وہ اس میں یہاں پر ہے عین کے ساتھ بھی تلمیح ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے۔ یہ تلمیح کون سی ہے؟ یہ تلمیح ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ، جیسے یہاں پر یہ والا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کون سا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے نا۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ نثر میں تلمیحات ملنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، شاعری میں بے شمار تلمیحات ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت کا ذکر ہے، ماروت کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ بے شمار مل جاتی ہے، نثر میں تلمیح نہیں ملتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ والا جملہ آپ کا نثر کی تلمیح کے لیے یہاں پر مثال کے طور پر مل گیا، قائم کی۔ اور جو مغرب کے تصور وطنیت سے جدا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سکھاؤں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ فی الحال آپ نے یہ تمام الفاظ معنی اپنی کتاب پر نوٹ کر لینے ہیں، صاف صاف اور پیارا پیارا لکھنا ہے۔ جو میں نے تلمیح وغیرہ بتایا ہے آج، یہ پیپر کا حصہ ہے، یہ آپ کے شارٹ کوسچنز میں آتا ہے، تب تو آسان ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھی تاریخی واقعے کا ذکر کرنا تلمیح کہلاتا ہے، لیکن مشکل کام یہ ہے کہ آپ اس کی نثری مثالیں بک کے اندر سے دیں، آپ اس کی شعری مثالیں بک کے اندر سے دیں تاکہ ایگزامینر پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ یہ میتھ کی طرح کا پورے نمبروں کا سوال ہے، پورے 5 نمبر اس میں اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا، شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔